بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے لاہور کی 31 کی شام، یعنی آپ کے ساتھ ہم 31 کو گڈ بائی کہیں گے 2024 اور ویلکم کریں گے 2025 کو. اللہ نے موقع دیا کہ یہاں تک پہنچیں. اللہ پاک ہمیں آسانیوں کے ساتھ نئے سال میں انٹر کرائے. سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ امن امان کے ساتھ نئے سال میں انٹر ہونا نصیب ہو. یہ میں ساتھ ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں. 2024 کا 31 جو ہے دسمبر کا آخری سورج جو غروب ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں 2025 کا نیا سورج بھی دکھائیں گے. مطلب طلوع جو ہے نا آفتاب بھی دیکھیں گے اگر غروب آفتاب کا منظر ہم کیپچر کر رہے ہیں. باقی اللہ پاک جو ہے ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور جو ہے آسانیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رشتوں کے ساتھ. یہ لاہور کی سڑکیں ہیں اور یہاں کا چنگچی جو ہے دی موسٹ فیمس جو ہے ہمارا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے غریبوں کی سواری ہے، لیکن اس کو تھوڑا جو ہے آرگنائز کیا جا سکتا ہے اس سسٹم کو. ایٹ لیسٹ جو ہے جس دن اس ملک کی ڈرائیونگ سدھر گئی، ہمارا ٹریفک جس دن کنٹرول ہو گیا، قسم سے ہم بڑی اچھی قوم بن جائیں گے. مجھے تو ایک ہی چیز لگتی ہے کہ جو ہے ہمارا ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا. بڑی ہمت ہے لوگ بیچارے جو ہے. میرا خیال ہے میں ہمیشہ لاہور کے بارے میں، جب میں اسلام آباد سے کیونکہ شفٹ ہوئی تھی یہاں پہ، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، اور پتہ نہیں شام کو کس کو گھر جانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کو، آپ کو اپنے پیاروں کی امن امان میں رکھیں. اللہ پاک سب کے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھیں. یقین جانیے میں جب سڑک پہ ہوتی ہوں نا، میں بائک والوں کی خیر مانگتی ہوں، میں رکشے والوں کی خیر مانگتی ہوں، میں ریڑھی والے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی روزی کی دعا کر رہی ہوتی ہوں. یہ ہم نے اپنی ماؤں سے سیکھا تھا اور آپ اپنے بچوں کو سکھائیے. تو جی جو ہے یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ ہر خوشی غم ہم مناتے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے جب گڈ بائی کہنا ہے 2024 کو، تو ہم مل کے کیوں نہ گڈ بائی بولیں. اللہ پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. میری دوست کا گھر ہے، میری بہت پیاری دوست ہیں، تو آج ہم نے سوچا تھوڑا لوکیشنز کو ہم بدل دیں آپ کے لیے. 2024 کی 31 دسمبر کی شام کو گڈ بائی کہتے ہوئے جیسے ہم نے آپ کو جو ہے غروب آفتاب کا منظر لاہور کا دکھایا، تو جو ہے میرا دل تھا کہ تھوڑا کچھ جو ہے ویریشن کی جائے، کوئی نئی تبدیلی کی جائے. مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، تو میں نے کہا جی آپ کی آنکھ کو تبدیلی کس کو نہیں چاہیے، آپ کی آنکھ کو بھی چاہیے نا، تو منظر نامے کو تھوڑا سا بدلا جائے. لیکن خوش آمدید آپ کو میری ہی طرف سے ہے، سامیہ خان کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید. آج ہم لوگ پھر ایک باری اللہ کے حکم سے 2024 کو خداحافظ کہتے ہوئے انٹر ہونے جا رہے ہیں 2025 میں. میرا رب آپ سب کو خیر و عافیت سے، امن امان سے، اپنے پیاروں کے ساتھ میرا رب داخل کرائے آپ کو 2025 میں. اللہ کرے خدا زندگی صحت دے اور آپ کا میرے پہ اعتماد، اعتبار اور پیار کا رشتہ بنا رہے. آپ لوگ سیلف لیس پیار دیتے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا ایک اللہ کا احسان ہے. کہتے ہیں یہ جو بے لوث محبتیں یہ رب کا آپ کے اوپر احسان ہوتی ہیں. اور یقین جانیے میں نے بہت کچھ کھویا ہے صرف یہ محبتیں پانے کے لیے آپ لوگوں کی. مجھے زندگی میں شاید بہت کچھ اللہ نے، میں کہتی ہوں ایک رگڑے سے گزارا ہے، دکھوں کی بھٹی سے گزارا ہے آپ لوگوں کے یہ پیار پانے کے لیے. یہ مجھے ایم ہی نہیں مل گیا، اس کو میں نے کمایا آپ لوگوں سے. کچھ میرے رب نے میری مدد کی، ان کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو جی 2025 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم بیچ میں 2 دنوں کا ہمیں تذکرہ کرنا پڑے گا ہاروسکوپ میں، دسمبر کی آخری 2 تاریخوں کا. اب یہ ہاروسکوپ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور جو ہے
2024 کی کلوزنگ کرتے ہوئے 2025 کو کہیں گے خوش آمدید. اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ کے پاس ریڈ گھنٹی کا بٹن یہاں نظر آ رہا ہے، پلیز اس کو دبا دیجئے تاکہ جو ہے آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں. جب میں اتنی محنت آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے. اوپر سے جا رہا ہی مجھے لینے آیا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کی محبت میں نہیں جا رہی کہیں بھی. یقین جانیے میں نے ملک سے باہر جانا تھا، میں نے کہا نہیں، نئے سال کا کام دیکھ کے پھر میں کہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں ہجرت کروں گی، چھوٹا سا بریک لوں گی. تو نئے سال کا کام آپ لوگوں کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے سال کی پلاننگ کر سکیں. چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور آپ کا اور ہمارا جو اعتماد کا رشتہ ہے اگر جتنا گرو کرتا رہے گا، میرا کام کرنے کا حوصلہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا. اور میرا جو ہے نا یقین جانیے یہ وہ میری مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. یہ جو ریڈ گھنٹی کا بٹن دبائیے، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو یقین جانیے وہ میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے بھی میری لرننگ ہوتا ہے. آپ کا ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ ہے میرے لیے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، میں بڑی جان مارتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. سر کے بالوں سے لے کے پیر کے جوتے تک اتنی میں جان مارتی ہوں. اور جو ہے پاؤں کئی بار سن ہو جاتے ہیں، چلاؤ کام میرے سے ہوتا نہیں ہے. تو انشاءاللہ نئے سال پہ کچھ اپنی باتیں بھی کریں گے آپ لوگوں سے، لیکن فی الحال مجھے پتا ہے آپ لوگ اپنے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اور جو لوگ، یہ تو 12 ستاروں کی ایک جرنلائز انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دوں گی، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا میرے سے نہ صحیح کسی سے بھی صحیح، ایک بار میں کہتی ہوں زندگی میں صرف ریڈنگ کروا لینا کافی ہوتا ہے. جان لینا کہ میرے برتھ چارٹ میں کیا بلیسنگز ہیں، کیا لیکنگز ہیں، یہ ایک بار بھی کافی ہوتا ہے جان لینا. کیونکہ یاد رکھیے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جہاں مقدر کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. میرا بڑا مختصر سا رول ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں، کیونکہ میں ڈیل کرنا سکھاتی ہوں آپ کو آپ کے مقدر سے. بدلنا یہ نعوذ باللہ خدا مجھے گنہگار نہ کرے، اور نہ ہی آپ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیوں انسان اپنے ایمان کو کمزور کرے. تو اگر آپ نے پرسنل ریڈنگ کروانی ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ نمبر نظر آ رہا ہے 0302444771. اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے، آپ بھی سیف ہیں. دیر سویر ہو جاتی ہے اور جو ہے لیکن آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. میسج ڈراپ کیجئے اور اتنا ہی لکھیے کہ یو نیڈ این اپوائنٹمنٹ، وزٹنگ اور ٹیلیفونک. آپ کو دونوں کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور آپ لوگوں کے لیے طے کرنا آسان ہو جائے گا. میرے وزٹنگ ڈیز بڑے لمیٹڈ ہیں کیونکہ میں کام کی کوالٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں، میں ایک دن میں صرف 4 لوگوں سے ملتی ہوں، 4 ہی لوگوں کے فون سنتی ہوں کیونکہ اسی میں میری بس ہو جاتی ہے. میں نے جب میرے پہ ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری بنائی گئی تو میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر کلائنٹ میرے لیے ایک نیا ٹاسک ہوتا ہے. میرے لیے ہر کلائنٹ ایک نیا ٹاسک ہے. مطلب میں اپنی پوری انرجی لگاتی ہوں. تو یہ صرف ایسٹرولوجیکل سیشن نہیں ہوتا، یہ ایک کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ورنہ وہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کی مدد کروں کہ جو ہے آپ کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن کیونکہ رب نے یہ کام ذمہ لگایا ہے اور شاید اسی لیے اتنے دکھوں سے گزارا ہے کہ میں آپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے یہ میں اندازہ کر سکتی ہوں یا میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں آپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے. تو یہ وہ نمبر ہے. باقی اللہ پاک نے بہت محدود علم نوازا ہے. ایسٹرولوجی، ستارہ شناسی، نمرولوجی، علم اولادات، پامسٹری اور کارڈز. یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ آپ ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہر علم کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اور یاد رکھیے اگر میں دلیل دینے کی بات کرتی ہوں تو میں علم کی بات کرتی ہوں. وحی ہونا، الہام ہونا، یہ اللہ کے پیاروں نبیوں کی صفات میں سے ہیں. یہ مجھ گنہگار پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. مجھے آپ کو جاننے کے لیے آپ کے ذائچے سے گو تھرو ہونا پڑتا ہے. آپ کے دماغ میں کیا، یہ مجھے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے. یہی علم کی دلیل ہے کہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. باقی یاد رکھیے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے.
وہ کیا ہوگا، کیسے نوازیں گے یا کیسے آزمائیں گے، یہ ان کا اسکرپٹ ہے. میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے، یہاں محتاط ہو جائیے، صدقہ دیجئے، دعا کیجئے. صدقہ رد بلا ہے، اور دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. ہر مذہب خیر اور شر کے راستے سمجھاتا ہے، ہر مذہب جو ہے وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ان دی اینڈ ہم سب اوپر والے کو پکارتے ہیں، کوئی جو ہے کسی نام مختلف ہیں، ہے اوپر والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے، اللہ پاک نے بھی جب ہمارے قرآن پاک کی شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ کل عالم کے رب ہے. تو اس لیے اب اپنے آپ کے نظریے بھی تنگ نہ کیا کیجئے، لوگوں کے مذاہب پہ نہ تنقید کیا کیجئے. ٹھیک ہے نا. باقی جو ہمارے قرآن میں بتا دیا، کفار کی نشاندہی کر دی گئی. اس کے علاوہ ہم کیوں فرقوں میں بٹ چکے ہیں؟ خیر یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہم نے کیونکہ نئے سال پہ جانا ہے، اچھی اچھی باتیں کریں. مجھے 2025 سے بہت اچھی امیدیں ہیں اپنے ملک کے لیے، اسپیشلی جو ہے کیونکہ ہمارا ملک بہت سختی کاٹ چکا ہے، بہت سختیوں سے گزر چکا ہے. مونولوگ ہو گیا لمبا، آج آپ برداشت کریں گے کیونکہ یہ جو اسپیشل ہاروسکوپ ہے اس کو آپ جو ہے اسکپ بھی نہیں کر سکتے، مس بھی نہیں کر سکتے. اور جب اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو یہ وہ نمبر ہے جس کے ذریعے آپ پرسنل ریڈنگ کے لیے ہم تک آ سکتے ہیں. باقی جو ہے یاد رکھیے ایک محدود اندازوں کا علم ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں 70 to 75% اندازے ہیں. اس کے باوجود کہ 2020 سے لے کے اب تک میرے رب نے میری 99% پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا ریکارڈ 2024 میں بھی بنا. لیکن اللہ کرے 2025 میں جو مجھے روشنی نظر آتی ہے، جب وہ پوری ہوگی نا، اس سے پہلے تو میں اندھیرے پریڈکٹ کرتی تھی، لیکن اگر روشنی نظر آ گئی تو پھر میں جو ہے نا سمجھوں گی کہ میرا جو ہے پورا ہو گیا، اور اللہ پاک نے مجھے، اور شاید ملک میرا ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گی. لیکن جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. امپورٹنٹ ہاروسکوپ ہے، ڈونٹ مس اٹ. اور فیڈ بیک کا میں بہت انتظار کروں گی، کیونکہ یہ خاص محنت کی ہے ہم نے اپنی دوست کی فیور سے، انہوں نے بھی ہمارے لیے پورا گھر کھول کے دے دیا. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جو ہے اپنے 12 ستاروں سے. تھینک یو، اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں زون سی والوں کو. اور آج آپ کو میں سامیہ خان لاؤنج نہیں بول رہی، کیونکہ خوش آمدید آپ کو میں ہی کہہ رہی ہوں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا نا، نیا سال ہے، پرانے سال کو گڈ بائی کہنا ہے، نئے کو ویلکم کرنا ہے. تو ذرا آنکھ کے منظر کی تبدیلی ہم نے آپ کے لیے ایک ایفرٹ ضرور کی ہے، تاکہ میرے 12 ستارے خوشی خوشی 2025 میں جو ہے وہ سٹیپ ان کریں. لیکن ہم نے پیچھے اسکرین پہ لکھ کے لگایا ہے، اصل میں ہے سامیہ خان لاؤنج ہی ہے، بٹ یہ میری دوست کا گھر ہے اور بہت پیاری دوست ہیں. ان کے جو ہے نا وہ ہم نے کہا کہ چلیں ایک آنکھ کی تبدیلی، منظر کی تبدیلی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے، تو اس کی کوشش کی ہے. کتنا آپ سراہیں گے یہ آپ کا فیڈ بیک، مجھے اس کا انتظار رہے گا. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سیجیٹیریس کو، یعنی برج قوس والوں کو، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے اگر شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد فور شور کریں گے انشاءاللہ رب کے حکم سے. تو جی دیکھتے ہیں کہ کلوز کیسے کریں گے. 30th آف ڈسمبر سے ہم شروع کریں گے 2024 سے، 5th آف جنوری 2025 پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. سٹارٹ لیتے ہیں جی. اللہ کا شکر ہے میرے سیجیٹیرینز کمپلیٹ سیف زون میں ہیں، یعنی گڈ بائی بھی بہتر صورتحال میں کہہ رہے ہیں 2024 کو، اور رب کے حکم سے 1 جنوری کا جو ہے طلوع آفتاب بھی آپ کی فیور میں ہے. تو ساری تاریخیں رب کے حکم سے فیور میں. اب اس کو ہم آپ کو ایلیبوریٹ بھی کر کے بتاتے ہیں. 3 نومبر سے ایک ستارہ آتا ہے میرے سیجیٹیرینز کے ریلیشن شپ ہاؤس کے اندر. اس سے پہلے ایک اور ستارہ یہاں قدم رکھ چکا تھا 2024 26 مئی کو، جس کی بنا پہ مجھے امید تھی کہ میرے سیجیٹیرینز کی ازدواجی زندگی، ان کے کاروباری ریلیشنز، ان کی سوشل لائف
میں ان کا ایک بڑا پیارا کنٹرول ان کا ہوتا جائے گا۔ 3 نومبر سے ایک اور ستارہ آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے میرے پیارے سیجیٹیرینز کہ ایک ستارہ 10 اکتوبر 2024 کو الٹا چلنا شروع کرتا ہے، دوسرا ستارہ جو ہے 3 نومبر 2024 کو الٹا چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس نے میرے سیجیٹیرینز کے رشتوں کو آزمایا ہو، تو اگر آزمایا بھی ہوگا تھوڑا بہت، کوئی مس انڈرسٹینڈنگس، کوئی مس کمیونیکیشن، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی تھی، خدا نہ خواستہ یہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر یہ ستارہ آپ کے لیے نہیں کر سکتا تھا، پر میرا فرض ہے آپ کو اتنی تبدیلیوں سے بھی جو ہے وہ انفارمیٹیو جو ہے وہ میں رکھوں۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، ستارے کی بگننگ کے وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے کاروباری الائنسز میں بھی آپ سیف ہیں۔ اسی طرح 31 دسمبر اینڈ 1 جنوری ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ 22 دسمبر سے آلریڈی ایک ستارہ آپ کے خانہ مال میں آ چکا ہے۔ تو ان 2 تاریخوں کی بسم اللہ بھی ادھر ہی ہوتی ہے، تو اپنی فائنینسز کے لیے خاص دعا آپ نے کرنی ہے۔ ستارہ تو برکت ڈال رہا ہے، اور 31 اور 1 جنوری بھی پیارے سے وہاں قدم ڈالے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ہر جائز اور حلال طریقوں سے اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے اللہ پاک کرم کرے میرے سیجیٹیرینز پہ کہ اللہ ان پہ اپنے اس کرم نوازی رکھیں۔ اس کے بعد 8 جو ہے دسمبر سے ایک اور ستارہ آتا ہے پازیٹیولی، اور ایک 16 نومبر 2024 سے پازیٹیولی کام کرتا ہے، یعنی ایک 16 نومبر 2024، دوسرا 8 دسمبر 2024، اور یہ جو دن ہیں 2 جنوری، 3 جنوری، 4 جنوری، 5 جنوری، یہ بھی یہاں پہ پازیٹیولی کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نئے سال کی بسم اللہ اپنے پیارے رشتوں میں، اپنے کاروباری پارٹنر، سوشل لائف، یا اپنے جو ہیں وہ سسرالی رشتہ دار، خاندانی رشتہ داریاں، ماں باپ، بہن بھائی، جو اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ کمفرٹ زون ہے انہیں چوز کیجئے اور نئے سال کی بسم اللہ کیجئے، کیونکہ ستارے کی پوزیشن بھی فیملی ایریا میں میرے سیجیٹیرینز کی فیور کے اندر ہے۔ اس کے بعد جی ایک ستارہ جو آیا تھا سیجیٹیرینز 5 نومبر کو جب یہ آیا تو مجھے لگا یہ میرے اسٹوڈنٹس کے معاملات میں چیزوں کو سپیڈ اپ کرے گا، جن کے کوئی کاغذی کام، چاہے وہ کورٹ ہے، کچہری ہے، کوئی سرکاری فائل ہے، جن کے کوئی ایسے کام اگر حل ہونے تھے تو مجھے یہ امید تھی کہ یہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ اللہ کرے کہ اس نے کی ہو، چیزوں کو سپیڈ اپ کیا ہو، اوورسیز آپ کے رستے جو ہیں وہ رب نے کھولے ہوں، اگر آپ کی کوئی اوورسیز جرنی تھی اس کے لیے رب نے آسانیاں کی ہوں، پیپر ورک کے کام ریزالو ہوئے ہوں۔ لیکن 7 دسمبر سے اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا، جس پہ میں نے آپ کو وارن کیا کہ اب آپ نے محتاط ہو جانا ہے۔ اگر کوئی پیپر ورک میرے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کسی نے کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، یا کوئی پیپر ورک ریزالو کرانا ہے، یا کوئی سرکاری فائل سے وہ اپنی فائل نکلوانی ہے دفتر سے، یا کسی کورٹ کچہری کو کوئی ڈیل کرنا ہے، اب آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ اچھے لائر، اچھے کنسلٹنٹ کی مدد سے آپ نے اپنے کاموں کی پروسیڈنگ کو جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ ذرا سی اب احتیاط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اوورسیز آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے صدقہ دے کے سفر کرنا ہے۔ پھر جو میرے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب دماغی تناؤ کو، یا اگر کوئی بہت آپ کے اندر پینک آتا ہے، آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا۔ اگر آپ اس کے اکسانے میں آؤ گے تو اپنا نقصان اللہ نہ کریں۔ اب ایک جو ستارے یہ انہوں نے بڑا وقتہ ڈالا ہوا تھا سیجیٹیرینز، یہ یہاں قدم رکھتے ہیں جولائی 2023 کو، اور اب یہ اس سال مبارک ہو 12 جنوری 2025 کو یہاں سے ایگزٹ لینے لگے ہیں۔ یہ کیا کر سکتے تھے سیجیٹیرینز؟ آپ کے دوستوں کا، آپ کی دوستیوں کا امتحان لے سکتے تھے، آپ کی دنیاوی جو ڈیزائرز تھیں ان میں رکاوٹیں لا سکتے تھے، یہ جو ہے آپ کی لو لائف میں خدا نہ خواستہ بریک اپ کرا سکتے تھے، وہاں کوئی مایوسی کا آپ شکار ہو سکتے تھے، ایموشنلی ڈسٹربنس آپ کے لیے پیدا کر
کر سکتے تھے. اور سیجیٹیرینس کا تو مزاج ہے ایکسٹریمسٹ, یا ایکسٹریملی ایلوجنسٹ ہو جانا یا ایکسٹریملی مایوس ہو جانا, تو یہ دو ایکسٹریمز آپ فیس کر سکتے تھے. دوسرا جو مجھے سب سے زیادہ فکر تھی, خدا کسی کو بھی ان کے بچوں پہ نہ آزمائے, اللہ نہ کرے کسی کو اپنے بچوں کی آزمائش سے گزرنا پڑا ہو. چاہے میری سیجیٹیرین بہنیں اگر بچہ کنسیو کرنا چاہتی تھی یا اگر کیا ہوا تھا, تو خدا نہ کرے اس میں یہ کوئی ان کا امتحان ہوتا یا ستارے لیتے. تو اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اگر ان سارے جگہوں سے آپ سیفلی 12 جنوری کے اندر انٹر ہونے جا رہے ہیں 2025 میں, تو رب کا شکرانہ بنتا ہے. اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے, کیونکہ یہ بھی بڑے بڑے نازک زندگی کے اسپیکٹس تھے جن کی نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. تو اللہ, چاہے آپ کی محبتیں ہیں, دوست بھی نعمت ہوتے ہیں, اولاد بھی نعمت ہے, اور نعمتوں کا ہی امتحان ہوتا ہے. تو خدا نہ کرے میرے کسی سیجیٹیرینس کو کسی بھی اس قسم کی آزمائش سے گزرنا پڑا ہو. تو یہ تھا جی ہمارے سیجیٹیرینس کے صورتحال. اب ہم آتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ زون سی کا, کیپریکونین یعنی کہ برج جدی, جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا, جی گرل والا, زی زیبرے والے سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہوں, تو آپ کے لیے یہ جو ستارہ ہے یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, کیپریکونین جو ہے. اور ہم آپ کے لیے, کیونکہ ایک ذرا آپ نے سٹارٹ میں سنی لیا ہوگا کیپریکونینز, کہ ہم 2024 کو گڈ بائی اکٹھے مل کے کہتے ہوئے 2025 میں سٹیپ ان ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائے. ہاروسکوپ کی جو تاریخیں ہیں 30 دسمبر سے میں شروع کر رہی ہوں, اور 5 جنوری 2025 پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو جی اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب میں ہاروسکوپ کلوز کر رہی تھی تو میں نے کہا تھا 28 29 اور 30 دسمبر تھوڑے سلو ڈیز ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک ستارہ پازیٹیو حالت میں ہے جو کہ 3 نومبر سے قدم رکھ چکا ہوا ہے میرے کیپریکونینز کو مینٹلی پازیٹیو کرنے کے لیے. تو اتنی خوبصورت روشنیاں اللہ کرے دماغ کے اندر اس وقت سمجھ اور نظر آتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو سلو ڈیٹس بھی تھیں میرے کیپریکونینز کو کوئی ڈپریشن ہوا ہو یا کوئی اداسی کی ویو بھی آئی ہو, ہونا تو نہیں چاہیے اس ستارے کی موجودگی میں. پھر بڑا پیارا کولیبریشن ہے 31 دسمبر اور 1 جنوری, ایسا پیارا ملاپ ہے. آلریڈی 22 دسمبر سے ایک ستارہ پہلے ہی کیپریکونینز یہاں پہ آ چکا ہوا ہے آپ کے ریلیشن شپ کو آپ کے مطابق کرنے کے لیے. کانفیڈنس آپ کا, ایک آپ کے اندر ایک پازیٹیو فیل جو ہے دماغ میں بھی ہے, رشتوں سے بھی کانفیڈنس مل سکتا ہے. تو یہ 2 دن بھی جو ہے اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے کریں. اپنے کاروباری ریلیشنز میں اگر کوئی پنچایت کوئی میٹنگ ہے تو وہ بھی آپ کے مطابق بیہیو کریں گے. سوشلی اگر آپ کو کوئی نئے سال کی انوائٹ آتا ہے بھرپور انجوائے کیجئے, اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیجئے کہ وہ پھر سے موقع دے رہے ہیں ایک اور نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے. اس کے بعد جی 2 اور 3 جو ہیں جنوری کی تاریخیں, یہ اللہ کرے کوئی فائنینشیل ریلیف انڈیکیٹ کر رہی ہیں. آلریڈی یہاں پہ ایک ستارہ 8 دسمبر سے جو آیا ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کے خانہ مال میں بہتری کے لیے آیا تھا. اچھا, اس کے بعد ایک اور ستارہ آلریڈی پہلے بھی یہاں پہ آیا تھا 5 نومبر کو یہ آیا تھا, جس کی بنا پہ میں کیپریکونینز کو بار بار کہتی تھی کہ پیسہ تو آئے گا لیکن وہ ہاتھ سے سلپ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. تو اب آپ نے بجٹنگ کرنی ہے کہ آپ اس کو کس طرح بچائیں گے, اپنے پیسے کو کس طرح آپ اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ پاک کریں کہ اللہ نے آپ کی مدد کی ہو. اور 7 دسمبر 2024 سے اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ آپ کے لیے تھا کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 2 اور 3 جنوری تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بجٹنگ کرنی ہے, آپ کو اپنے خانہ مال میں کیئرفل رہنا ہے,
آپ نے कैप्रिकॉर्नियंस अन्नेवा पैसे को खर्च नहीं करना, आपने माली लेन देन में मोहतात रहना है, आपने अपनी कीमती चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अभी इन सारी जगहों पे आपके लिए हिफाजत जो है वो आपको करनी चाहिए। उसके अलावा एक सितारा जो सीधा हो गया था 16 नवंबर 2024 को, इसकी वजह से ये है कि 4 और 5 जनवरी का दिन भी ठीक है। अगर कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ता है रिश्तेदारों से मिलने या तफरीही पॉइंट ऑफ व्यू या किसी दफ्तरी मकसद से, इंशाल्लाह वहाँ पे भी सितारा आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। फिर एक और सितारा कैप्रिकॉर्नियन जिसने कदम रखा था 26 मई को, और जो साल का फर्स्ट हाफ था 2024 का, वो आपको ब्लेसिंग दे सकता था आपके लव लाइफ के एरिया में। आप अपनी औलाद के मामलात में, दुनियावी मामलात में सुरखरू हो सकते थे, और ये वाला सितारे ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया था जुलाई 2023 से। तो हो सकता है बहुत से कैप्रिकॉर्नियंस को अल्लाह ने औलाद की खुशी दिखाई हो, औलाद के दुनिया में आने की, या औलाद नरीना की, या औलाद के दुनियावी मामलात, या लव लाइफ में कोई क्लिक हुआ हो। अब क्या हुआ ये दुनिया, ये हकाइक ज़मीनी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब इसने तब्दीली की 26 मई को, 26 मई 2024 को, तो मुझे उम्मीद थी कि ये सेहत के मामलात बेहतर करेगा। हमारे जो कैप्रिकॉर्नियंस अगर बीमार थे तो गैब से रब ताला शिफाए कामला उनको देंगे, और अल्लाह करे कि जो जॉब में जो मैं आप लोगों से बार बार कहती रही कि अपने एग्जिस्टिंग करियर में मेहनत करें, आप अल्लाह के हुक्म से नवाजे जाओगे। या मैंने ये भी आप लोगों को कहा कि अगर नए जॉब के मुतलाशी हैं तो जगह जगह अपने सीवीज़ थ्रो कीजिए, क्योंकि सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, हमें उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मनोसलवा का ज़माना सदियों पहले ख़त्म हो चुका हुआ था। तो खुदा करे ये सितारा आपको 2 जोन्स में प्रोटेक्ट कर रहा था, आपके जॉब हाउस के अंदर, जॉब एम्बियंस, आपके ताल्लुकात कुलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, उसमें बेहतर कर रहा था, सेहत के मामलात में बेहतर कर रहा था। बट 10 अक्टूबर 2024 को ये उल्टा चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुझे एक आपकी फ़िक्र इस बात की थी कि अल्लाह ना करे कि ये जो है मामलात को स्लो करे, लेकिन ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ आप पे प्रेशर बढ़ा सकता है, लेकिन उस प्रेशर के पॉजिटिव नताइज भी दे के जाएगा। तो मेहनत कीजिए अपने करियर में, अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और कैप्रिकॉर्नियन, सेहत को बेहतर बनाना है, वरना वज़न पुट ऑन करने की इंडिकेशन मौजूद है। जब तक जून 2025 ना आ जाए, आपने अपनी सेहत पे पॉजिटिवली काम करना है। उसके बाद जी हम आते हैं जो एक वार्निंग ज़ोन था ख़ास तौर पे, बल्कि 2 ज़ोन हैं जो कि मुझे आपको जिनसे, एक तो मैंने खाना माल की तो इंडिकेशन मैंने आपको दे दी है, दूसरा ये जहाँ पे आपके लिए आजमाइश बन सकते थे कैप्रिकॉर्नियंस, एक था जी जो है आपका होमलैंड, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, खुदा ना करे किसी का स्ट्रेस, किसी की टेंशन, या मैं बार बार कहती रही रिश्तों को वाइजली लेके चलिएगा, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं, और फिर वो दरारें इररिपेयरेबल हो सकती हैं। होमलैंड का स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे इंडिकेट होता था। उसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने कहा था वो कैप्रिकॉर्नियंस जो ज़ाती कारोबार में हैं, मैं एक ही लाइन बार बार बोलती थी कि घबरा के पुराने काम को बंद नहीं करना, जल्दबाजी में नया काम शुरू नहीं करना। फिर एक बात हम बार बार कहते थे कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत जो है केयरफुली चलिए क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि स्कैंडलाइज करना आप लोगों को आसान था, डेंट डाला जा सकता था आपकी रेपुटेशन को, आपकी साख मजरू की जा सकती थी। तो मैं कहती थी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो जाए, कोई ऐसा फेल आपसे सरजद ना हो जाए कि इस सारे टाइम फ्रेम में
जुलाई 2023 से लेके 12 जनवरी 2025 तक मेरे जो कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो किसी चीज़ में स्कैंडलाइज हो जाएं या अपने रिश्तों, अपने प्यारे रिश्ते, बहन भाई, पेरेंट्स, आपका होमलैंड यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, तो हम आपको हर हफ्ते वार्निंग देते रहें, रिपीटेडली वार्निंग देते रहें। और आज मेरे रब ने सुरखरू किया कि आज मैं आपको इसकी एग्ज़िट डेट भी देने जा रही हूँ, और दे दी मैंने आप लोगों को। तो आपने 2 नफल शुक्राने के अदा करने हैं। अगर आप इन सारी आफतों से अल्लाह ने आपको महफूज रखा तो रब का शुक्राना तो बनता है। 2 नफल शुक्राने के सजदे में जाके रब का शुक्र अदा कीजिएगा अगर आप महफूज रहे। तो ये था जी हमारे कैप्रिकॉनियंस के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। तो अब बारी है जोन सी के 11वें खिलाड़ी की, यानी बुर्ज एक्वेरियस, उर्दू में जिसे बुर्ज दिलो कहा जाता है। और जो है जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम एस से शुरू होता हो तो भी ये सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपकी मदद करेगी रब के हुक्म से। तो जी जो है एक्वेरियंस, जैसे मैं हर सितारे को बता रही हूँ कि आज हम एक जोन को गुड बाय कह के 2024 को हम स्टेप इन होने जा रहे हैं 2025 के अंदर। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत से और अपने प्यारों के साथ नए साल में एंटर करें। तो जी तारीखें नोट कर लीजिए। 30 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। 5 जनवरी 2025 पे एक्वेरियंस हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो जी सबसे पहले देखते हैं, शुक्र है 30 का दिन भी अच्छा है, बल्कि 28, 29 और 30 तीनों दिन जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। यहाँ पे एक सितारा एक्वेरियंस 3 नवंबर से ऑलरेडी आपके बड़े प्यारी इसकी पोजीशन थी, जिसकी बिना पे मुझे था कि आपकी एक्वेरियंस कोई दुनियावी डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं। दोस्तियों से रिलेटेड ये सितारा पॉजिटिव था। पुराने दोस्त या नए दोस्त ज़िंदगी में एंटर हो सकते हैं। रोमांस एरिया पे भी इसकी नज़र थी। ऑलरेडी 26 मई से और 3 नवंबर से 2 सितारे काम कर रहे थे। एक तो एक्वेरियंस आपके जो साल के 26 मई 2024 के बाद से ये आपको आपके बच्चों वाले हाउस में सुरखरू कर सकते थे, रोमांस एरिया में। और 3 नवंबर के बाद ये आपको ब्लेस कर सकते थे किसी दुनियावी डिज़ायर के पूरा होने की, या आपकी दोस्ती वाले जो आपके एस्पेक्ट्स हैं। फिर इस सितारे ने गर्दिश का टर्न मारते हैं और ये 5 दिसंबर से उल्टा, एक 10 अक्टूबर से उल्टा चलना शुरू होता है, रेट्रोगेशन में जाता है। और दूसरा जो है 5 दिसंबर से। एक तो एक्वेरियन सीधा हो गया 16 दिसंबर को। अब जो 10 अक्टूबर से उल्टा चल रहा है उसका कुछ ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है दोस्ती वाला एरिया सेफ़ है। और ये तारीखें जो मैंने आपसे रिपीट की थी ये भी सेफ़ हैं, यानी 28, 29 एंड 30 दिसंबर 2024। उसके बाद आता है जी 31 और 1 जनवरी का दिन। 31 दिसंबर 2024 एंड 1 जनवरी 2025। यहाँ पे एक सितारा अगर अच्छा ना आया होता 22 दिसंबर से, इसकी बिना पे मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्वेरियंस मुझे मेंटली पॉजिटिव नज़र आते हैं। ऑल्दो कि सितारे की पोजीशन थोड़ी स्लो ज़रूर है, लेकिन आपका जो नया कदम 2025 में पढ़ने जा रहा है, आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ एंटर होने जा रहे हैं। और ये यकीन जानिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है ज़हनी सुकून का मिल जाना और पीस ऑफ माइंड का मिल जाना। इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। फिर माशाल्लाह 2 और 3 का दिन भी ठीक है। यहाँ पे भी सितारा एक जो है बड़ा पॉजिटिवली काम कर रहा है। अब इसकी कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा एक्वेरियंस। यहाँ पे एक सितारा आता है 5 नवंबर को, ठीक हो गया, और जिसकी वजह से मुझे उम्मीद होती है कि एक्वेरियंस ज़रा जारहाना स्टाइल से वो अपने रिश्तों को ग्रैब करेंगे, डील करेंगे,
چاہے ازدواجی زندگی ہے، کاروباری ریلیشنز ہیں. اسی طرح 8 دسمبر سے یہ ایک اور ستارہ پازیٹیو آتا ہے. بہت سارے ایکویرینز اگر شادی کرنا چاہتے تھے یہ بیسٹ ٹائم آپ لوگوں کے لیے تھا، اور اپنے رشتوں کو، اپنے بانڈ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی بیسٹ ٹائم تھا. لیکن ہوا کیا، انفارچونیٹلی ایک ستارہ 7 دسمبر سے الٹا چلنا شروع ہو گیا، اور جس وقت میں بھی ہم بات کریں یعنی نئے سال میں بھی اس کی وہی پوزیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی یہ رشتے کا لاس کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. کیونکہ ہوگا کیا رب کے فضل سے کہ ستارے کی پوزیشن چاہے یہاں پہ جو ہے کمزور ہے جو ہے، لیکن رشتے کا کوئی بریک اپ نہیں ہو سکتا. تو آپ اگر موڈ بھی کرکرا نہ کریں، ایروگینس، غصے سے پرہیز کرنا ہے. آپ کے پارٹنر کو چاہے ازدواجی ہے یا کاروباری ہے، اگر غصہ آنے لگتا ہے آپ نے دل میں پڑھنا ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق. اگلے بندے کا غصہ وہیں پہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور معاملہ بڑھے گا نہیں. تو یہاں پہ ابھی بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے. بہرحال 2 اور 3 جنوری سپورٹ کر رہی ہے آپ کو 2025 کی. 4 اور 5 جنوری کی تاریخیں بھی ٹھیک ہیں. آلریڈی خانہ مال میں ایک ستارہ 16 نومبر 2024 سے سیدھا ہو چکا تھا. تو یہ بھی یہاں پہ آپ کے جو ہے سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کے خانہ مال کے اندر. تو ہمیں اس کی بالکل فکر نہیں ہے، کوئی بڑی سیلنگ بائنگ کرنی ہے. الحمدللہ ٹائم آپ کی فیور میں ایکسکیوز کر دیجئے گا، برداشت کر لیجئے گا، کان میں لگے گی تو جو ہے اس کو آپ نے، اب آپ فری ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ کے بچوں والے ہاؤس کا زون ہے، شکر ہے جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں یا اپنی اولاد کے دنیاوی معاملات میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ستارے کی پوزیشن رب کے حکم سے آپ کی فیور میں ہے. بالکل اللہ پاک کے حکم سے آپ اپنی پروسیڈنگ جاری رکھیے. اب آتی ہے کیا چیز جو کہ ہم خدا نہ کرے ایکویرینس ہمارا لاس کرا سکتی تھی. اب اس کی ٹائم فریم پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں. ٹائم فریم تھا ایکویرینس، یہ یہاں پہ انہوں نے قدم رکھا 2023 میں جولائی میں. ایگزٹ ڈیٹ اب آ گئی ہے 12 جنوری 2025. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے رب نے سرخرو کیا. ایوری ویک میں آپ لوگوں کو وارننگ دیتی تھی، مجھے خود بھی بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں ایکویرین اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کہتی تھی قسمت پہ نہیں چھوڑنا، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. پھر جو ہے سسرالی رشتہ دار یا خاندانی رشتہ داریاں میں آپ کو بار بار کہتی تھی اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے زپ لگا کے رکھنا ہے. اگر ہمارے کوئی ایکویرینس اندرون یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے تھے تو میں کہتی تھی اگر پینڈنگ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اب آپ آزاد ہیں 12 جنوری 2025 سے. یا وہ لوگ جو ہجرت آلریڈی کر چکے تھے تو میں کہتی تھی کہ پھر آپ کو سیٹلمنٹ میں تھوڑا ٹائم یا ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. اب آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے 12 جنوری کو یہ ستارے یہاں سے ایکسٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد یہ بھی بات میں آپ سے بار بار کہتی تھی کہ اگر کوئی پیپر ورک ہے، کوئی امپاسبل ویزا کا ٹاسک ہے، امیگریشن کی معاملات ہے، کوئی دوسرے شہر پوسٹنگ یا تبادلے کے امکانات ہیں، کوئی کورٹ کچہری کا چکر ہے، یا آپ نے کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک کرنا ہے، تو میں کہتی تھی اچھے کنسلٹنٹ، اچھے لائر کی مدد لیجئے تاکہ آپ کے کام میں آسانی ہو اور کوئی ریجیکشن یا فیلئر میرے ایکویرینس کو برداشت نہ کرنا پڑے. تو میں بار بار کہتی تھی کہ اپنی چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رکھیے. دیر شوڈ بی اینی گرے ایریا کہ آپ کسی بھی معاملے میں اکاؤنٹیبل ہو جائیں یا آپ کو کورٹ کچہری میں پھنسنا پڑے. تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہوگی کہ ہم وارن کرتے تھے آپ کو ان سارے اسپیکٹس میں. پھر مینٹل سٹریس بھی یہ ستارے دے رہے تھے. پھر بار بار میں کہتی تھی کہ اگر انٹرنیشنل سفر کرنا ہے یا ڈومیسٹک ٹریولنگ سے آتا ہے تو صدقہ دیے بغیر سفر مت کیجیے گا. آئی ہوپ آپ میں سے کسی نے بھی اس عرصے میں آپ کا نقصان نہ ہوا ہو، آپ کا یا آپ کے پیاروں کا، آپ اللہ کی امان میں رہے ہوں. تو آپ نے 12 جنوری کو 2 نفل شکرانے کا پڑھنا ہے کہ یہ یہاں سے
ایگزٹ لینے لگے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہاں پہ آپ جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں. تو یہ تھا جی میرے ایکویرینس کے ستاروں کا حال. اب ہم چلیں گے ہمارے زون سی کا آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج ہوت. یہ ہمارا 12واں کھلاڑی ہے معصوم سا. اور جو ہے پائسز تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے گا. ہم کہانی شروع کریں گے 30 دسمبر سے اور ختم کریں گے 5 جنوری 2025 میں. یعنی گڈ بائی کہتے ہوئے ہم نئے سال میں اسٹیپ ان ہونے جا رہے ہیں اکٹھے اکٹھے اللہ کے حکم سے. اور جو ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو ہے اگر نہیں یاد ہوتا یوزیلی نئے جوائن کرنے والے, اگر تاریخ پیدائش نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں ڈی اردو میں دال, داؤد ہو گیا, دانیہ ہو گیا, اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ فور شیور آپ کی مدد کرے گا. میری ایکویرینس اچھی خاصی مشکل میں پڑے ہوئے تھے. یہ جنرلائز ایکویرین کی انفارمیشن پائسز کی انفارمیشن ہے. پائسز 2021 سے ایک فلکچویٹڈ رائٹ کے اندر یہ ستارہ پھنس چکا تھا. اور آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ جو انٹینس فیز تھا نا آپ لوگوں کا, جس کو ہم شمسی سن کی سڑستی بولتے ہیں, 16 نومبر 2024 کو اس کا اینڈ ہو گیا ہے. ابھی سرستی تو آن ہے لیکن وہ جو میجر کوئی نقصان کر سکتی تھی اس سے میرے پائسز اب سیف زون میں آ چکے ہوئے ہیں. اللہ کرے سب کی اللہ پاک نے بچت کی ہو. آپ کے دماغی حالات, دشمنوں سے, حاسدین سے, آپ کے رشتوں میں نہ کوئی بریک اپ آیا ہو, رشتوں میں کوئی بگاڑ آپ لوگوں نے نہ بھگتا ہو, تو خدا کرے ایسا کوئی لاس نہ ہوا ہو. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ دن کیسے رہیں گے آپ کے. 30 کا دن بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس سے میں پیچھے جاؤں تو 28, 29 اینڈ 30 دسمبر شکر ہے اللہ کا کہ دن آپ لوگوں کے سیف ہیں رب کے حکم سے. اور اللہ کرے کوئی کریئر کی اپرچونٹی میرا رب آپ کو دے, کوئی کریئر سے ریلیٹڈ, کوئی بزنس سے ریلیٹڈ. آلریڈی ستارہ 3 نومبر سے یہاں کام کے لیے آ چکا تھا پائسز, لیکن کچھ دنوں کے لیے یہ الٹا چلنا شروع ہو گیا, ریٹروگیشن میں چلا گیا, جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتی تھی کوئی بھی کانٹریکٹ آپ نے بغیر پڑھے لکھے سائن نہیں کرنا. مطلب کوئی ایسا کانٹریکٹ آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو بغیر پڑھے ہوئے آپ نے اس کو سائن نہیں کرنا, تاکہ کوئی بھی مس فائر نہ ہو جائے. اچھے کنسلٹنٹ کی مدد لیجئے. تو بار بار ہم آپ کو یہ بات انفارم کرتے رہے. اور اگر کاروباری معاملات میں تھوڑا ڈیلے والا ڈیلیما آتا ہے تو اس کو برداشت کیجئے خندہ پیشانی سے. یہ اللہ کا شکر ہے 16 دسمبر سے ستارہ وہاں پہ سیدھا ہو گیا, تو یہ دن بھی ٹھیک ہے رب کے حکم سے. 31 دسمبر اور 1 جنوری 2025 ایسے بانڈ ہے. تو وہاں پہ آلریڈی ایک اتنا پیارا ستارہ آیا ہوا ہے 22 دسمبر کے بعد سے. یعنی مجھے ایسا دل چاہتا ہے میں اپنے پائسنس کو کہوں دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے جب آپ سٹیپ ان ہو رہے ہو نئے سال میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ. دونوں ڈیٹس آپ کو فیور کر رہی ہیں. ہاں 2 اور 3 تھوڑا سلو ہونے کا امکان ان 2 تاریخوں کی جنوری کی ضرور ہے, لیکن مجھے اس لیے فکر نہیں ہے کہ 8 دسمبر سے وہاں پہ بھی ایک ستارہ پازیٹیو ہے جو کہ آپ کے دماغ کو پازیٹیو کر رہا ہے. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی, آپ ہمیں پازیٹیو زون میں نظر آ رہے ہیں. رب تعالیٰ آپ کی یہاں پہ حفاظت کریں اور آپ کو ایک اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ نئے سال میں آپ کو جو ہے داخل ہوئیں آپ لوگ. 4 اور 5 کا دن بھی ٹھیک ہے, جنوری کا 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ستارہ آلریڈی 16 نومبر سے سیدھا ہو چکا ہے, جس کی بنا پہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی سن کی سڑستی کا انٹینس پارٹ بھگت چکے ہیں. تو اللہ پاک آپ کے لیے یہاں پہ بہت آسانیاں فرمائیں. اس کے علاوہ جن پائسز کا سپنا تھا اپنے گھر کا, ٹھیک ہے نا, سال کا جو 2024 کا جو شروع تھا
وہ آپ کو نواز سکتا تھا، وہ لوگ جو شہر یا ملک بدلنا چاہتے تھے، نئی رشتہ داریاں کرنا چاہتے تھے. یہ وہ ہائی ٹائم تھا. اچھے گھروں میں رشتہ داری یا اچھے بر کا ملنا انڈیکیشن ہوتا تھا، یا اپنے رشتوں میں ری یونین بڑے پیارے طریقے سے آپ کا ہو سکتا تھا. پھر اس نے قدم رکھا 26 مئی کو آپ کے 4th ہاؤس کے اندر، جس کی وجہ سے میں آپ کو پریڈکشن دیتی تھی کہ جو نئے گھر کا سپنا پائسس دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک وہ پورا کرا سکتے ہیں. آپ کا سپنا جو ہے آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. گھر والوں کے ساتھ ری یونین کرنا چاہتے ہیں تو بھی، یعنی گھر اور گھر والوں کی وارمتھ آپ کا مقدر ہو سکتی تھی. ابھی بھی یہ ٹائم یہاں پہ چل رہا ہے، یعنی جون تک ستارہ یہیں پہ ہے. تو ابھی بھی آپ جو ہے اپنی کوشش جاری رکھیے. میں نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ گھر کا سپنا دیکھا جائے یا بیٹی کی شادی، تو اپنے آپ غیب سے اسباب پورے ہونے اللہ آپ کے شروع کر دیتے ہیں. غیب سے اللہ پاک آپ کے اسباب کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں. although 10th of اکتوبر سے ستارہ تھوڑا سلو ضرور ہے، لیکن آپ نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی آپ کے اگلے ہاؤس میں. یہ ہے آپ کا جاب ایریا اور آپ کا ہیلتھ زون. اب یہاں کی کہانی ایسی ہے پائسس کہ 5 نومبر کو جب یہ ستارہ یہاں آیا تو میں نے آپ لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ خدا نہ خواستہ جو بیمار ہیں ان کو یہ سپیڈی ریکوری دے گا، صحت دے گا. اور خدا نہ خواستہ جو وہ لوگ ہیں اپنی جاب میں کچھ پریشان ہیں تو جاب کے ایمبیانس کو بھی یہ آپ کے مطابق کرے گا، یا نئی جاب سوئچ کرانے میں کوئی تیزی دکھا سکتا ہے. اب انفارچونیٹلی 7 دسمبر 2024 سے اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا، جس کی بنا پہ اب آپ کو ان معاملات میں کیئرفل ہو جانا ہے. 7 دسمبر 2024 آنورڈز آپ نے اپنی جاب میں بھی کیئرفل ہو جانا ہے. کسی کو موقع نہ ملے، باسز کو، کولیگز کو. آپ کی ہاؤس ہیلپ بھی میں اس میں شامل کری ہوں، کو آپ کو چونا لگائے یا کسی کے ساتھ آپ نے جارحانہ یا اگریسو نہیں ہونا. آپ نے کسی کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپ سے دشمنی پہ اتر آئے. اور اسپیشلی صحت کا خیال رکھنا ہے پائسس. جان ہے تو جہان ہے، اپنا بہت آپ نے خیال رکھنا ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو اب وہ آتی وارننگ، خدا نہ کرے جو میرے پائسس کو ٹیسٹ کر سکتی تھی. ہر ہفتے میں ریمائنڈر کی طرح جب یہ میسج دیتی تھی مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا. یقین جانیے یہ ستارے یہاں پہ قدم رکھتے ہیں پائسس، یہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو ٹائم تھا جی جو ہے یہ اگست کا ٹائم، جولائی 2023 کو انہوں نے یہاں قدم رکھا. کتنا لمبا سفر ہے، بڑا ہی لمبا پڑاؤ تھا. اور یہ ایگزٹ لے رہے ہیں پائسس خوش قسمتی سے. اور جو لوگ میرے ساتھ اس ٹائم کو اللہ آپ کو خیر و عافیت سے دکھائے، 12 جنوری کو یہ ایگزٹ لے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو، مجھے تو یہ گمان بالکل بھی نہیں، یہ سانس باہر آیا یہ اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں تو ہر وقت تیاری میں اب رہنا شروع ہو چکی ہوئی ہوں. تو یہ جو ہے یہ آپ کو ٹیسٹ کر سکتا تھا فائنینسز ریلیٹڈ معاملات میں، جس کی بنا پہ میں کہتی تھی اپنے مال کو خود کھا جائے. کوئی رسک والی جگہوں پہ انویسٹ نہ کیجیے، ایسی جگہوں پہ انویسٹ کیجیے جس میں آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ سیف ہوں. اس کے علاوہ میں کہتی تھی کسی کو ادھار دینا ہے تو اتنا دیں آپ کی پسیل سہ سکے. بجٹ بنا کے چلیے. پیسہ اگر آ رہا ہے تو خوش فہم مت ہوئیے گا. آپ کو پیسے کو بچا کے چلنا ہے، اس میں آپ کو محنت کرنی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے رب کے حکم سے جو ہے اللہ تعالیٰ پہ مہربانی فرمائیں، یہ ایگزٹ لینے جا رہے ہیں. اور ان کا ایگزٹ ہونے جا رہا ہے جی 12 جنوری 2025 میں. اور میرے جو پائسز، اللہ نہ کرے آپ نے اگر میری بات مانی یا اگر خدا نے آپ پہ رحمت کی اور آپ کو کسی ایسے امتحان سے نہیں گزارا، تو جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ شکرانہ بنتا ہے، رب کا شکرانہ بنتا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے. اور اس کے بعد آپ جو اپنے فائنینسز سے ریلیٹڈ معاملات میں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں یہ گائیڈ لائن ہے. ورنہ
جو کہانی 21 سے شروع ہوتی ہے یہ پائسس کی جرنلائز انفارمیشن ہے کہ لوگ کو اگر یہ میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتی، بہت سارے لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے وہ بند گلی میں آ گیا، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ہر رات کی ایک صبح ہے. اسی طرح اس سخت وقت کا بھی اینڈ ہونا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان اللہ مع العسر یسرا جو ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بے شک. اور جو ہے 16 نومبر سے اور 12 جنوری 16 نومبر 2024 اور 12 جنوری 2025 یوم نجات منائیے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ امتحان ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ ایک کلاک کی طرح پائسس چلتا رہتا ہے. کبھی ایک جگہ ہم امتحان، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مکافات عمل کو یہ سائنس کیوں ثابت کرتی ہے. آج کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. آج اگر ایک جگہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں تو جو ہے اگلی اس جگہ پہ اس انسان کی بھی باری آنی ہے. تو کسی کے غم پہ کبھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کی سختی پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مکافات عمل یہ سائنس ثابت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پائسز آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. آپ لوگ اگر یہاں تک پہنچیں تو شکرانہ تو بنتا ہے، 2 نفل ادا کیجئے شکرانے کے. تو یہ تھا جی 2024 اور 2025 کی کولیبریشن جو ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گڈ بائی کہنا چاہتے تھے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت بھی آپ لوگوں کے لیے کی ہے. اور آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ میں اس محنت میں کتنی کامیاب یا کتنی سرخرو ہوئی ہوں. یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا. لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کسی طرح ہمارا اور آپ کا اعتماد کا رشتہ آپس میں بنا رہے، اسی طرح بے لوث آپ کا پیار، آپ کی دعائیں میرا مقدر رہیں، اور میری زندگی میں اللہ پاک آسانیاں فرماتے رہیں. یہ بہت ضرورت ہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہاں واصف علی واصف صاحب کی ایک بات کوٹ کرتی ہوں کہ کہا جاتا ہے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جب دل میں اتنا سا بھی اگر وٹ ہوگا کسی کے لیے تو وہ دعا اوپر نہیں جاتی، پینڈلم بن جاتی ہے. دعائیں مانگنے کے لیے اتنا بڑا دل کیجئے، اللہ کی یونیورس کی دعا مانگیے، اللہ کی کائنات کی خیر مانگیے. آپ یقین جانیے کہ میں اس سے بری باتیں نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ نئے سال کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک میرے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں پس رہے ہیں اللہ پاک اپنی معجزاتی مدد بھیجیں اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، ان کے رستے رب تعالیٰ آسان فرمائیں. تو جی یہ جو ہے میری کتنی کوشش میں کتنی کامیاب ہوئی. بے شک آج ہم نے آپ کے لیے لوکیشن بدلا، آپ کی آنکھ کا منظر بدلا، کھڑے ہو کے بھی ہاروسکوپ کیا، جگہ بدلی، جگہ جگہ میں نے آپ کے لیے اس کو منظر نامے کو بدلا. لیکن ان دی اینڈ ہے یہ سامیہ خانز لاؤنج کی کوشش جو ہے. تو یہ میری پہچان ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے. اس سے میں کیسے دور ہو سکتی ہوں؟ تو یہ میری پہچان ہے، اس سے میں دور نہیں ہو سکتی. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے پیاروں کے لیے. اور 2025 جس نے جو دکھ 2024 میں سہا ہے، میرا رب اس کی کمپنسیشن اس کو 2025 میں دے دے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کا ایک جو ہے وہ اجالا ہے، اور ہر بند گلی کا ایک نہ ایک راستہ کہیں رب نکال ہی دیتے ہیں. صرف مایوس نہیں ہونا. آپ لوگوں نے مایوسی کفر کہا گیا ہے. میرا تو ریزولوشن رہا ہے کہ میں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا ہے، آپ کو ایک امید کا راستہ دکھاتے رہنا ہے. خود بھی مجھے کئی بار مشکل لگتا ہے کہ میں ایک ہی چیز کی ریپیٹیشن کرتی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج ایک جگہ سے تو آپ لوگ سرخرو ہو کے نکل رہے ہیں ایک ستارے کی موجودگی سے. اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے زندگیاں رکھے. میرا انتظار ضرور کیجیے گا. سامیہ خان لاؤنج کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے. آپ کا جو سپورٹ ہے انکنڈیشنل، یہی میرے لیے مورال بوسٹنگ ہے، اور امید ہے کہ آپ یہ جاری رکھو گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر اب تک نہیں کیا، ریڈ گھنٹی کا بٹن سجے کھبے نظر آ رہا ہوگا، دبائیے. اس لاؤنج کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، اس لاؤنج کی بتیاں آپ کی وجہ سے روشن ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چھوڑ نہیں سکتی. بہت اپنا خیال رکھیے. دیجیے سامیہ خان کو اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو.